الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا وزر له ولا وازر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا وشفيعنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैंने आपके सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब मुक़द्दस से सूरत उन्निसा की पहली आयत तिलावत की है और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन मुक़द्दसा में से एक हदीस पेश की है। आज के मौजू का उन्वान है इस्लाम का ख़ानदानी निज़ाम और बाहमी हुकूक़ व फ़राइज़। ये जिस सूरत से तिलावत की है इस सूरत का नाम है सूरत उन्निसा। निसा का माना है ख़वातीन। इस सूरत का नाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़वातीन के नाम से मंसूब किया है। इस्लाम ने ख़वातीन को इज़्ज़त दी है, मर्तबा दिया है, मकाम दिया है, असमत दी है, हिफाजत दी है। यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चियों और ख़वातीन की ज़िंदगी के ज़ामिन रहे हैं
بچیوں کی زندگی کی ضمانت دی ہے اور ان کو زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے۔ اسلام کا خاندانی نظام، خاندان آپس میں ایک رشتے ہے، ناطے ہے، ایک تعلق ہے، ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض ہے۔ یہ جو خاندانی نظام ہے، اس خاندانی نظام میں اس نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے بے لوث کام کرنا ہے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی عوض کے، بے لوث ایک دوسرے کے کام آنا، یہ خاندان سکھاتا ہے۔ اور اس خاندان کا ایک سربراہ ہوتا ہے۔ اگر وہ سربراہ اس خاندان کی دیکھ بھال کرے، اس کی حفاظت کرے اور اس کے لیے محنت کرے، کوشش کرے، تو یہ خاندان معاشرے میں بہترین کام دکھا سکتا ہے۔ اور اگر اس خاندان کی سرپرستی نہ کی جائے، ان کو ایسا چھوڑا جائے، تو یہ خاندان معاشرے میں تباہی اور بربادی کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ اسی لیے جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راعٍ، آپ میں سے ہر ایک وہ محافظ ہے، وہ نگہبان ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت، اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال جواب ہوگا۔ فرمایا وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ، مرد اپنے گھر والوں پر، اپنے خاندان پر سربراہ ہے، محافظ ہے، نگہبان ہے۔ فرمایا وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، اس مرد سے، اس گھر کے سربراہ سے ان اہل و عیال کے بارے میں سوال جواب ہوگا۔ ہر کسی کا اپنا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، فَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا۔ فرمایا اے انسان، آپ پر آپ کا بھی حق ہے، اپنے جسم کا بھی حق ہے، اپنی ذات کا بھی حق ہے، کہ آپ اپنے جسم کو، اپنے آپ کو ایسے کام میں مبتلا نہ کرے جس کام میں آپ کا جسم ضائع ہو جائے، جس کام میں آپ کا جسم برباد ہو جائے، جس کام کی وجہ سے آپ کا جسم، آپ کا دل و دماغ لہو و لعب میں مبتلا ہو جائے، ایسے معاشروں کو اختیار نہ کرے جو معاشرہ آپ کے لیے تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ نہ اٹھے بیٹھے جو لوگ معاشرے میں بربادی کا ذریعہ ہوتے ہیں، ماحول خراب کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں، جو لوگ دوسرے لوگوں کو خراب کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا فَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ آپ کے ذات کا بھی آپ پر حق ہے، آپ کے جسم کا بھی آپ پر حق ہے، آپ کے دل و دماغ کا بھی آپ پر حق ہے، آپ کی روح کا بھی آپ پر حق ہے۔ جسم کو بھی سکون دے، روح کو بھی سکون دے۔ جسم کو سکون ایسا ہوگا کہ ہم اپنے جسم کو لہو لعب میں، فضول میں استعمال نہ کریں، اپنے جسم کو نشو و تماشوں میں استعمال نہ کرے، اپنے جسم کو غلط چیزوں میں استعمال نہ کرے،
اپنے جسم کو فضول میں ایسا نہ تھکائے کہ آپ پھر عبادات بھی نہ کر سکیں۔ فَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، سب سے پہلے اپنی حفاظت۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے 28ویں پارے میں سورہ تحریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی حفاظت کرو، اپنا دیکھ بھال کرو۔ پھر فرمایا وَأَہْلِیکُمْ، اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرو، اپنے اہل و عیال کی دیکھ بھال کرو، نارا آگ سے بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وأہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ اسلام کا خاندانی نظام بہترین ہمیں درس دیتا ہے، بہترین سبق دیتا ہے، بہترین تربیت کرتا ہے۔ یہ جو خاندان کا نظام ہے بے لوث خدمت، بے لوث کام، بغیر معاوضہ کے 24 گھنٹے میسر ہے۔ اگر یہ سوال ہو جائے کہ ایک ایسی نوکری ہے جس میں 24 گھنٹے کام کرنا ہوگا، 24 گھنٹے کام کرنا ہوگا، پورا سال اس میں چھٹی نہیں ہے، اتوار کو بھی چھٹی نہیں ہے، عید والے دن بھی چھٹی نہیں ہے، 14 اگست کو بھی چھٹی نہیں ہے، 25 ستمبر کو بھی چھٹی نہیں ہے، 23 مارچ کو بھی چھٹی نہیں ہے، 1 مئی کو بھی چھٹی نہیں ہے۔ مزدور تو چھٹی کر لے 1 مئی کو کر لیتے ہیں، سرکاری ملازمین سرکاری چھٹی کر لیتے ہیں، لیکن یہ ایسی نوکری جس میں چھٹی نہیں ہے اور چھٹی کے علاوہ تنخواہ بھی کوئی نہیں ہے، 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا، اور کام بھی دل سے کرنا ہے، تو کوئی بھی شخص ایسی نوکری کے لیے تیار نہیں ہوگا، ایسی نوکری کوئی نہیں کرے گا۔ یہ واحد خاندانی نظام ہے کہ ماں صبح سویرے اٹھتی ہے تو بچوں کے لیے ناشتہ تیار کرنا شروع کر دیتی ہے، بچوں کے لیے ان کا لباس تیار کرنا شروع کر دیتی ہے، بچوں کو تیار کر کے اسکول بھیج دیتی ہے، ان کے بعد برتن دھونا شروع کر دیتی ہے، کچھ دیر بعد جھاڑو صفائی ستھرائی شروع کر دیتی ہے، اس کے بعد دوپہر کے لیے کھانا کا انتظام شروع ہو گیا، پھر بچے آ جاتے ہیں، پھر ان کا لباس اٹھانا، وہ رکھنا، اس کو سنبھالنا، ان کے بستے بیگ رکھنا، ان کے بعد ان کو ٹیوشن کے لیے پڑھائی کے لیے پھر تیار کرنا، اس کے بعد پھر شام کے لیے کھانے پینے کا انتظام شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر برتن دھونا، اور یہ سلسلہ یہ چلتا ہی رہتا ہے، چلتا ہی رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، کوئی اس میں چھٹی نہیں ہے۔ اگر باپ کی طرف دیکھے، صبح سویرے اٹھ کر اپنی ڈیوٹی پر چلا جاتا ہے، اپنے کام کاج بھی چلا جاتا ہے، ڈیوٹی کے بعد آ کر اس نے پھر بھی فارغ نہیں بیٹھنا ہے، آٹا ختم ہے آپ کے لیے آٹے کا انتظام کر رہے ہیں، سبزی نہیں ہے آپ کے لیے سبزی کا انتظام کر رہے ہیں، آپ کی کتابیں نہیں ہیں آپ کے لیے کتابوں کا انتظام کر رہے ہیں، آپ کی اور پریشانیاں ہیں، لباس نہیں ہے لباس کا انتظام کر رہے ہیں، جوتیوں کا مسئلہ آ گیا اس کا انتظام کر رہے ہیں۔ یہ بے لوث خدمت ہے، بے لوث خدمت ہے۔ اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہو جاتا ہے، بڑا عجیب ہو جاتا ہے، بچوں کو پڑھا دیتے ہیں، بچوں کو سکھا دیتے ہیں، بچوں کو تعلیم دلوا دیتے ہیں، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، بچے کہیں بڑے منصب پر فائز بھی ہو جاتے ہیں، کوئی اعلیٰ گریڈ مل جاتا ہے، اعلیٰ کرسی مل جاتی ہے، اور جب ماں باپ کسی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ ضرورت ہے بیٹا تھوڑا سا پیسے بھیج دے، اگر فرمان بردار ہے تو وہ تو نہ نہیں کرتا ہے، لیکن جو اپنا ذہن چلاتے وہ کہتے کل تو میں نے بھیجے تھے آپ روز ہی پیسے مانگتے، اس کو یہ خیال نہیں آتا کہ میرے لیے لباس کا انتظام بھی اس نے کیا ہے،
میرے لیے اسکول کی کتابوں کا انتظام بھی اس نے کیا ہے، میرے لیے کاپیوں کا انتظام بھی کیا اس نے کیا ہے، میرے فیسیں بھی اس نے بھری ہے۔ کبھی اس نے میرے ماں باپ نے یہ نہیں دیکھا کہ آج دھوپ ہے، آج گرمی ہے، جب بھی آپ کو ضرورت پڑی ہے تو انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ اسی لیے اسلام کا خاندانی نظام بہترین نظام ہے۔ ایک صحابی، نوجوان صحابی ہے، ان سے والد صاحب نے پیسے مانگے۔ انہوں نے کہا یہ تو میں نے کمائے ہیں، انہوں نے کہا یہ تو میں نے کمائے ہیں۔ مقدمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، باپ نے شکایت لگا دی۔ حضور نے بلایا، صحابی کے بیٹے کو بلایا، اس کو کہا آپ کا والد آپ سے پیسے مانگ رہے، آپ کیوں نہیں دے رہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو میں نے کمائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت و مالک لابیک، آپ تو مال کی بات کر رہے، آپ بھی اپنے باپ کے لیے ہے، آپ کا مال تو ہے ہی تیرے باپ کا، تو بھی ہو، تیرا مال وہ سب تیرے باپ کا ہے۔ یہ اسلام نے خاندانی نظام بتایا ہے، اسلام نے یہ حقوق اور فرائض بتایا ہے۔ ہر آدمی کی ذمہ داری لگائی ہے۔ مرد کی ذمہ داری وہ گھر کے افراد کے لیے انتظام کرنا ہے، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے، بچوں کے لیے تعلیم کا انتظام کرنا ہے، بچوں کی نگرانی کرنی ہے، اور بچوں کو بغیر نگرانی کے نہیں چھوڑنا۔ ہم کیا کرتے؟ ہم کہتے ہیں بیٹا چلے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آپ چلے جائے، بیٹا نکل گیا، چھوٹا ہے اس کو نہیں پتا، وہ پارک میں کھیلنے لگ گیا، والد نماز پڑھنے گیا، واپس آیا، بیٹے سے پوچھا کہ نماز پڑھی ہے؟ کہتے جی ابو جی نماز پڑھی ہے۔ یہ تربیت نہیں ہے۔ بچے کو ساتھ لانا ہے، وہ بچہ ہے، وہ نہیں سمجھتا ہے، وہ اپنے نہیں سمجھتا ہے، اس کو کوئی سمجھ نہیں آتی ہے، اس کو ساتھ لانا ہے۔ شریعت نے جو بچوں کی تربیت کی بات کی ہے، ہم اس کے بالکل برخلاف چلتے ہیں۔ ہم بچوں پر تب زور دیتے ہیں کہ جب بچے 14-15 سال تک پہنچ جائے تو پھر ہم زور دینا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاتھوں سے چیز نکل چکی ہوتی ہے۔ 14-15 سال کے بچوں کی تربیت نہیں ہوتی ہے۔ بچوں کی تربیت اگر کرنی ہے 7 سال سے پہلے۔ اگر آپ نے ایک پودے کا رخ چینج کرنا ہے، ایک پودے کا رخ چینج کرنا ہے تو آپ درخت کا رخ نہیں چینج کر سکتے، آپ پودے کا رخ چینج کر سکتے ہیں۔ آپ درخت کے ساتھ لگے رہنا، کر کے دکھائے، ذرا ٹوٹ جائے گا لیکن آپ رخ اس کا چینج نہیں کر سکیں گے۔ پودے کو آپ چینج کرنا چاہے ایسے اس کو کرتے جاؤ، جدھر لے جانا ہے وہ چلا جائے گا۔ یہی مثال بچے کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ مروا صبیانکم اذا بلغوا 7 سنین، اپنی اولاد کو حکم دو نماز کا جب وہ 7 سال تک پہنچ جائے۔ 7 سال کا بتایا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ ابھی تو بچہ ہے، یہ پڑھ لے گا، یہ سیکھ لے گا، پھر کیا پڑھنا ہے؟ جب بچہ 9ویں جماعت تک پہنچ جاتا ہے، 10ویں جماعت تک پہنچ جاتا ہے، پھر کیا کرتے ہیں بچہ؟ آپ کہتے ہیں بچے پڑھ لوں گا نا، ابھی تو بہت ٹائم ہے، آگے سے پھر یہ جواب ملتا ہے۔ پھر آپ کو غصے بھی آتے ہیں، لیکن پھر اس غصے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بچے کی تربیت 10 سال تک ہے۔ 10 سال تک تربیت کرو، اپنے ساتھ چلاؤ، اپنے سامنے بٹھاؤ، انگلی سے پکڑ کر مسجد لے جاؤ۔ جب بچہ بولنا شروع کر دیں تو آپ نے اس کے گالیوں پر خوش نہیں ہونا ہے، آپ نے سب سے پہلے اس کو لا الہ الا اللہ سکھانا ہے، اس کی تربیت کرنی ہے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، والد کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، جدھر سے بھی آپ کرتے ہیں تو کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، تو یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور جب بچہ 14-15 سال تک پہنچ جائے تو آپ اگر کہے کہ نماز پڑھنے جاتے ہیں، کہتے ٹھیک ہے آپ اس مسجد میں جائیں، میں اس مسجد میں جاتا ہوں۔
آپ اس مسجد میں جائیں، میں اس مسجد میں جاتا ہوں، پھر کیا ہوتا ہے، آپ تو اس مسجد میں آ گئے لیکن آپ کا بچہ کدھر گیا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ پوچھو کہ تو میں نے ادھر پڑھی ہے نماز، وہ الرحمان مسجد میں پڑھی ہے، فلاں مسجد میں پڑھی ہے، اس نے نہیں پڑھی ہوگی۔ آپ نے تربیت کرنی ہے، نگرانی کرنی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ والرجل مسئول عن اہل بیتہ، مرد سے اس کے اہل بیت، اہل خاندان سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں۔ یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ اس طریقے سے عورت کی بھی ذمہ داری ہے۔ عورت کی ذمہ داری مرد کا جو مال ہے اس کی حفاظت کرنا ہے۔ جو گھر میں جو کچھ بھی ہے اس کا محافظ، اس کا نگہبان اس عورت نے ہونا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے عورت کی ڈیوٹی لگائی ہے، اس کی صفات بیان کی ہے۔ فرمایا فالصالحات قانتات حافظات، صالحات نیک ہو، نافرمان نہ ہو، ناشکر نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں آپ کو کثرت کے ساتھ جہنم میں دیکھ رہا ہوں۔ خواتین نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اس لیے کہ آپ ناشکر ہے، آپ شوہر کے نافرمان ہیں، ناشکری کرتے ہیں۔ یہ عورتوں کی ذمہ داری کہ صالح نیک ہو، قانتات تابعدار ہو، عاجزی پسند ہو، حافظات للغیب، شوہر کے عدمی موجودگی میں اس کے مال کی حفاظت کرے، اس کی عزت کی حفاظت کرے، مال کی حفاظت کرے، عزت کی حفاظت کرے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، جیسے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے۔ اللہ تیری حفاظت کر رہے، آپ اپنی حفاظت کرے۔ اگر ایک خاتون شوہر کی اجازت کے بغیر وہ گھر سے نکلے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ آسمان کے سارے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ فرمایا کہ جس درخت کے پاس سے وہ خواتون گزرتی ہے تو درخت بھی اس پر لعنت بھیجتا ہے کہ تو شوہر کے اجازت کے بغیر نکلی ہے۔ جس پتھر کے پاس گزرتے وہ پتھر بھی لعنت بھیجتا ہے۔ فرمایا حتی یرجعنا، جب تک وہ واپس نہیں آتی تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، قانتات ہو، زیادہ فضول ڈیمانڈیں نہ کرے۔ خواتین زیادہ فضول ڈیمانڈیں نہ کرے، مرد کنجوسی نہ کرے، اگر مال ہے تو خرچ کرے، کنجوسی نہ کرے۔ خواتین زیادہ ڈیمانڈ نہ کریں۔ ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، اتنا خرچ نہ کرو کہ آپ سارا خرچ کرے اور پھر حیران و پریشان بیٹھے رہے۔ خواتین بھی فرمایا فَلْيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، اللہ نے جس کو جتنی توفیق دی وہ خرچ کر اپنے اہل و عیال پر، مال اکٹھا نہ کرے، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے، کل کے لیے نہیں چھوڑنا۔ آج اللہ نے دیے تو آج خرچ کرے، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا یہ صدقہ ہے۔ فرمایا کہ آپ کنجوسی بھی نہ کریں کہ آپ بس مال اکٹھا کرتے رہے، کنجوسی کہ آپ کے اہل و عیال، آپ کے بچے دوسروں کو دیکھ کر پریشان ہو۔ فضول خرچی بھی نہ کریں، اتنا فضول خرچی آپ کریں کہ آپ پھر سارا خرچ کر کے حیران و پریشان بیٹھے رہے، یہ بھی نہ کریں۔ فتقعد ملوما محسورا، یہ اسلام نے خاندانی نظام، تربیت، یہ چیز ہمیں سکھائی ہے۔ اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے، بالخصوص اپنی بچیوں کی تربیت کرنی ہے، بچیوں پر زیادہ توجہ دینی ہے، اس لیے کہ لڑکے تو کہیں جا کے سیکھ لیں گے، بچیوں نے تو کہیں جانا نہیں ہے، گرمی ہوتی ہے تو ہماری ذمہ داری ادھر اور بڑھ جاتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت فضیلت دی ہے، بہت فضیلت بیان کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں، جس کی 3 بیٹیاں ہوں، فرمایا ان کو ادب سکھائے، ان کو تعلیم سکھائے، ان کی تربیت کرے اور ان کی شادی کر دے۔ فرمایا ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ دنیا میں تو ہم کہتے ہیں نا کہ بیٹیاں ہیں،
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے جنت کا ٹکٹ جاری فرما دیا. فرمایا 2 پر بھی ہے. پھر سوال ہوا تو فرمایا 1 پر بھی ہے. جس نے ایک کی بھی تربیت کی، اچھی تربیت کی، اس کو اچھا پڑھایا، اچھا سکھایا، اس کی اچھی شادی کر دی، فرمایا اس کے لیے بھی جنت ہے. اور ساتھ ایک شرط لگائی ہے، وہ شرط بھی سن لے. یہ فرمایا ہے کہ اس بچی پر بچے کو ترجیح نہ دے. ہم کہتے ہیں نا کہ بچہ ہے اس کو دودھ پلاؤ، بچی خیر ہے کوئی بات نہیں، یہ نہیں. اگر بچے کو پلانا ہے تو بچی کو بھی پلاؤ، وہ بھی انسان ہے، اس کا بھی جسم ہے، وہ زیادہ قابل قدر ہے. آج ادھر ہے کل نہیں ہوگی. کچھ سالوں تک آپ کے پاس مہمان ہے، پھر چلی جائے گی، پھر کہیں اور ہوگی. اس لیے اس کی زیادہ عزت کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خاتون جنت تشریف لاتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے استقبال کے لیے، استقبال فرماتے تھے. ہمیں یہ تربیت سیکھنی چاہیے، ہمیں یہ چیزیں سیکھنی چاہیے کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی سے محبت کا اظہار کیا ہے، ہم بھی بیٹی سے محبت کا اظہار کریں. اور جب محبت کا اظہار کریں گے، ان کی تربیت کریں گے، ان کو سکھائیں گے، تو اللہ ہمیں ان کے ذریعے سے جنت میں جانے کا سبب بنا دے گا. اس طریقے سے ایک اور رشتہ ہے جو بڑے فساد کا ذریعہ بن جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ ساس سسر والا رشتہ. ساس سسر کو ماں باپ سمجھ لے. لڑکا ہو وہ بھی ان کو ماں باپ سمجھ لے، لڑکی ہو وہ بھی ماں باپ سمجھ لے، داماد کو بیٹا سمجھ لے، بہو کو بیٹی سمجھ لے. اگر یہ کریں گے تو نظام ٹھیک رہے گا. اگر آپ دشمنی کریں گے تو نظام تو پھر خراب ہی رہے گا. داماد ہو گئے تو بیٹا بن گیا. داماد بھی ساس سسر کو ماں باپ سمجھ لے. اور یہ بھی سن لے کہ اگر ایک شخص نے بیوی کو طلاق دیا، یہ معاملہ تو ختم ہو گیا، لیکن یہ جو اس کی